جی ساتھیوں، دیکھیے آج میں آپ کو تقوی کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں اور اس پر چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی پرہیزگاری، پرہیزگاری کیسی؟ گناہوں سے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے تقوی، ٹھیک ہے؟ تو اس پر میں آپ کے سامنے چند واقعات پیش کر رہی ہوں کہ دیکھیں امام ابو حنیفہ، آپ سبھی نے نام سنا ہوگا امام ابو حنیفہ، جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ 4 بڑے امام ہیں، ان میں سے سب سے فرسٹ نمبر پر امام ابو حنیفہ ہیں، پھر جو 3 ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ امام ابو حنیفہ کیسے تھے، کیسے بنے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت کیسے نوازی؟ دیکھیے ان میں اتنا زیادہ تقویٰ تھا کہ ایک بار ان کے پاس کوئی شخص آئے اور کہنے لگے کہ امام آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ نہیں، یہ کہنے لگے کہ میری بکری گم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ میری بکری گم ہو گئی ہے مارکیٹ میں، وہ مل نہیں رہی ہے، آپ کچھ بتا دیجیے وظیفہ۔ تو انہوں نے فلاں فلاں وظیفہ ان کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انہوں نے امام نے کسی شخص کو بلا کر یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ بکری کی عمر کتنے سال ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ان شخص نے جن سے انہوں نے پوچھا کہ بکری کی عمر 3 سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بکری کی عمر 3 سال ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں بکری نہیں کھاؤں گا مارکیٹ سے لے کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ان کی بکری گم ہو گئی تھی نا، ہاں، کیونکہ وہ چرا لی تھی کسی نے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چوری کی بکری اگر اس مارکیٹ میں آئے گی تو میرے لیے وہ حلال نہیں ہے، تو آج کے بعد میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا، الحمدللہ۔ دیکھیے ساتھیوں یہ کیسا تقویٰ تھا ان کے اندر، کہ حالانکہ بکری کسی اور نے چرائی ہے اور کیا پتا وہ مارکیٹ میں پتہ نہیں کہاں کون سی مارکیٹ میں ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ وہ چوری ہوئی ہوئی بکری اگر آ گئی اور میں نے اس کو خرید بھی لیا نا تو اس سے کیا ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے بکری نہیں کھائی اس کے بعد۔ دیکھیے کتنا مطلب زبردست والا تقویٰ تھا ان لوگوں میں، ہے نا؟ اور پھر ایک بار کیا تھا کہ ان کی دکان تھی، ٹھیک ہے؟ کائیں کی کپڑے کی دکان تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ شام کو بند کیا کرتے تھے اپنی دکان، لیکن انہوں نے ایک دن کیا کیا، انہوں نے جلدی ہی بند کر دی، ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ جی، آپ تو دکان شام میں بند کیا کرتے تھے، آج اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ کہا کہ دیکھیں گھٹا آ گئی ہے، یعنی بارش کا موسم ہے نا؟ بادل پر گھٹا چھائی ہوئی ہے، اندھیرا اندھیرا ہے، اور دیکھیں کوئی گراہک میری دکان پہ آئے، ہے نا؟ اور وہ پھر کپڑا دیکھے تو کپڑے کا رنگ انہیں صحیح سے نظر نہیں آئے گا اور کپڑا بھی انہیں صحیح سے نظر نہیں آئے گا، اور وہ مجھے قیمت پوری دے کر چلے جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے کیا دھوکا ہو ان کے ساتھ اور مجھے پوری قیمت ملے، اس وجہ سے میں دکان ابھی بند کر کے آ گیا ہوں، الحمدللہ۔ دیکھیے یہ بھی کتنا زبردست تقویٰ تھا ان لوگوں کے اندر، ہے نا؟ اور آج دیکھیے کتنا زیادہ فراڈ چل رہا ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نہیں ہم تو اتنے میں لائے ہیں، آپ کو اتنے میں کیسے دے دیں، جبکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے سراسر۔ اور یہ لوگ دیکھیں پہلے ہی کتنا زیادہ تقویٰ تھا ان میں کہ یہ پہلے ہی دکان بند کر کے چلے گئے کہ گراہک آئیں گے اور پھر وہ کپڑا مطلب ان کو اچھے سے دکھے گا نہیں اور قیمت وہ زیادہ دے کر چلے جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ دکان بند کر دی جائے، الحمدللہ۔ اور دیکھیں ایک بار کیا ہوا، کسی شخص نے ان کو بلایا کہ امام ابو حنیفہ جی ہم آپ کو چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے چیف منسٹر نہیں بننا، میں اپنے جس مقام پہ ہوں میں اسی پر خوش ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں بنے، لیکن جو آپ کا مسئلے بتانے کا یہ لقب ہے نا، مطلب جو آپ بتاتے ہیں مسئلے لوگوں کو، تو آپ آج کے بعد یہ مسئلے نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں چیف منسٹر نہیں بن سکتا، ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ حق چھین لیا جاتا ہے کہ میں آج کے بعد مسئلے نہیں بتاؤں گا تو میں نہیں بتاؤں گا، انشاءاللہ میں اپنی زبان پر پکا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی اپنے گھر پر آئے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے، ان کی بیٹی آئی ان کے پاس، کہنے لگی ابا جان مجھے مسئلہ بتا دیجئے، فلاں مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی نہیں، میں آپ کو مسئلہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے زبان دی ہے کہ آج کے بعد میں مسئلے نہیں بتاؤں گا، الحمدللہ۔ دیکھیے یہ بھی کیا تقویٰ تھا کہ زبان دے دی تھی نا، اس چیز کی زبان دے دی تھی نا، تو پھر کیا تھا، اس پر قائم رہے، نہیں تو جھوٹ ہو جاتا وہ۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں ہم کتنی باتوں پر زبان دے دیتے ہیں لیکن قائم نہیں رہتے ساتھیوں،
جبکہ بتایا کہ وعدہ کر کے ہم خلافی کرتے ہیں تو سراسر دھوکہ ہے۔ اور ہمارے نبی نے کیا کہا تھا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، شرابی بھی ہو سکتا ہے، زانی بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا۔ ایک تو کیا ہے، دھوکہ نہیں دے گا، اور دوسرا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور یہ ہم میں عام پائے جاتے ہیں ساتھی، اللہم حافظنا منہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں جیسا تقوی ہمارے اندر عطا فرمائے۔ اب دیکھیے ایک شخص تھا، یہ بھی ولی اللہ تھا، یہ بھی بہت زیادہ تقوی والے شخص تھے۔ تو ان کا کیا تھا کہ یہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص ان کے پاس آئے اور کہنے لگے بھئی آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا یہاں ہو جائیں، یہ جو گھر ہے ہاں اس کی دہلیز پر کھڑا ہو جائے، اور یہاں پر تھوڑا یہ ہے کہ دھوپ نہیں آ رہی ہے تو آپ ادھر سائڈ کھڑے ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں نے جو یہ اس گھر کا مالک ہے نا جو یہ، تو میں نے اس کو پیسے، قرضے کے پیسے دیے تھے، اس وجہ سے میں اس کی دہلیز پر نہیں کھڑا ہو رہا ہوں، کہیں جو میں نے پیسے دیے ہیں ان پیسوں کا سود نہ بن جائے، یعنی قرضے کا سود نہ بن جائے۔ الحمدللہ، یعنی جو پیسے دیے ہیں انہوں نے، تو یہ ہوتا ہے نا جو قرضے والا ہوتا ہے، ہم نے جیسے کسی کو قرض دے دیا تو ہم اس کو بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، دباتے ہیں، بہت زیادہ احسان کرتے ہیں اس پر، ہاں کہ ہم نے اس کو یہ دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ دہلیز پر بھی پیر نہیں رکھ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ میرا جو قرضہ ہے وہ سود نہ بن جائے۔ الحمدللہ، کیا زبردست تقوی ساتھیو، کیا زبردست۔ اور دیکھیے اسی طرح ایک بوڑھی عورت تھی، وہ پتہ کیا کرتی تھی کہ وہ چاند کی روشنی میں سود کاتا کرتی تھی۔ سود ہوتا تھا نا پہلے، دھاگے وغیرہ جو کاتا کرتی تھی عورتیں، وہ کاتا کرتی تھی رات میں، ٹھیک ہے، چاند کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اب کیا تھا کہ ایک بار وہ سود کاٹ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، اس زمانے کا بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ گزر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وزیروں کے پاس شمعدان تھے سونے کے، ٹھیک ہے، جہاں سے لائٹ آتی ہے، شمعدان ہوتے تھے نا پہلے، تو وہاں سے وہ ان کے ہاتھ میں تھے، ٹھیک ہے، وہ لے کر جا رہے تھے تاکہ راجا کو، جو مہاراجا تھا، اس کو راستہ نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہوا، تھوڑی دیر وہاں پر رک گئے جہاں پر یہ کیا تھا کہ سود کاٹ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ان کا دھیان نہیں ہوا، یہ کاٹتی رہی، ہاں۔ تو ان کا پھر بعد میں خیال ہوا کہ وہ جو راجا آیا تھا ہے نا، تو اس کی جو شمعدان میں روشنی تھی، اس روشنی سے میں نے کیا کیا، یہ سود کا مطلب کاٹ دیا میں نے، ہے نا۔ تو اب یہ وہ مسئلہ پوچھنے گئی ایک عالم پر، ٹھیک ہے، کہنے لگی کہ آپ یہ بتائیے کہ میں نے ان کی روشنی میں یہ دھاگا کاٹا ہے تو کیا میرے لیے جائز ہے، حلال ہے، حرام تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ آپ نے اس کی روشنی میں سود کاٹا ہے۔ اب دیکھیں، تو پھر یہ جو عالم تھے، ان کے بیٹے ان کے پاس آئے، کہنے لگ گئے ابا جان یہ تو آپ نے کچھ زیادہ ہی بڑی بات بتا دی ہے، اتنا بھی نہیں ہے ابا جان۔ کہا کہ آپ یہ تو دیکھیں یہ عورت کون تھی اور یہ مسئلہ کیسا پوچھنے آئی تھی، یہ پتہ ہے کون تھی، یہ بشر حافی کی بہن تھی۔ اب دیکھیں بشر حافی کون تھے، فقیہ تھے، امام تھے، بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ والے تھے، اور ان کی بہن بھی ایسی ہی تھی کہ وہ اتنا باریک مسئلہ پوچھنے آئی تھی کہ جو میں نے سود کاٹا ہے، ہاں یہ حرام تو نہیں ہوا، یہ حلال تو ہے نا میرے لیے۔ اب دیکھیں، ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ساتھیوں، یہ سن کر ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا حلال یا حرام کا خیال رکھتے ہیں۔ آج بالکل جو صاف ستھرا ہمارے سامنے آتا ہے نا کہ سود لوگ کھا رہے ہیں، بالکل آرام سے کھایا جا رہا ہے، اور یہ لوگ اتنی سی چیزوں میں بھی کیا کرتے تھے، خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ تھا تقوی، یہ لے گئے ہیں اونچے مقام، ہاں ساتھیوں، یہ لے گئے ہیں اونچے مقام جنت کے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں جنت کے اونچے درجوں پر پہنچا دے۔ اب دیکھیے ہمارے اعمال ہیں ایسے ساتھیوں، نہیں ہے نا، ان کے تھے اعمال، یہ لے اڑے، تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی، اب دیکھیں اتنا نہیں، ان کے جیسا نہیں، یہ اصل تھے، ہم نقل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی سے خوب دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ جیسے تقوی ان لوگوں کے اندر تھا ویسا ہی تقوی ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیجیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا کیا تھا کہ 3 دن سے ہی بھوکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص ان کے پاس آئے کھانا لے کر، ٹھیک ہے، تھال میں کھانا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، فٹافٹ سے ایک نوالا بنا کر کھا گئے۔ تو وہ جو شخص تھے کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر آپ تو ہر بار پوچھا کرتے تھے کہ بھئی حلال مال سے ہے یا حرام مال سے، آج کیا ہوا، آج آپ نے پوچھا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں 3 دن سے بھوکا تھا نا، اس لیے یاد ہی نہیں رہا، اب بتا دیجئے یہ حلال تھا یا حرام تھا۔ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا کہ حضرت ابوبکر یہ حرام مال سے تھا۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی یہ سن کر کہ اچھا یہ حرام مال سے تھا۔ تو انہوں نے اتنا زیادہ پانی پیا، کسی نے بتایا اب کیا کریں، کسی نے بتایا تو
آپ پانی پیجیے، ٹھیک ہے، پانی پی لیجیے بہت سارا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو نوالا ہے انشاءاللہ باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اتنا پانی پیا، اب دیکھیں ساتھ 3 دن میں ایک نوالا جا رہا ہے، اس نوالے کا پتہ چلے گا پیٹ میں جا کر کہاں گیا وہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنا پانی پیا کہ ان کا پیٹ پھٹنے سے ہو گیا، کہ پھٹنے والا ہو گیا، اور بالکل حلق تک ان کا پانی آ گیا۔ تو کسی نے بولا کہ اب بھی نہیں نکل رہا ہے، تو آپ ایک کام کریں کہ 2 انگلی اپنے حلق میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حلق میں ڈالی، ساتھ کیا ہوا، سارا پانی بھی باہر آیا اور وہ نوالا بھی باہر آیا، ہاں۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ شکر الحمدللہ، یہ ایک نوالا مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا، اللہم احفظنا منہ۔ دیکھیے ساتھی، یعنی ایک نوالا، اتنے زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہم لوگ کھا لیتے ہیں، اچھے سے کھا کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا پتہ بھی ہوتا ہے ان کا بھی کھا لیتے ہیں، اور جو تقویٰ تھوڑا شروع کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کھا کے آ جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں اس کا حلال تھا یا حرام تھا، چلو اللہ معاف کرے، ہاں لاسٹ ٹائم ہم دھیان رکھیں گے، نیکسٹ ٹائم ہم دھیان رکھیں گے، ہاں ایسے کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ شخص دیکھیں حضرت ابوبکر، دیکھیں کتنا زیادہ تقویٰ تھا ہاں ان کے اندر۔ تو پتہ ہے کسی شخص نے کہا کہ حضرت ابوبکر اگر نہیں نکل رہا ہے یہ تو آپ رہنے دیجیے نا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ایک ذرہ بھی میرے پیٹ میں رہ جاتا اور یہ ذرہ میری جان کے ساتھ نکلتا نا تو بھی میں اسے نکال کر چھوڑتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ نکل جاتی۔ دیکھیے ایک سیکنڈ، اور دیکھیے ایک شخص تھے، تو انہوں نے اپنے استاد کے سامنے انگور پیش کیے، ٹھیک ہے، اپنے استاد کے سامنے انگور پیش کیے کہ آپ انگور کھا لیجیے، ٹھیک۔ تو ان کے استاد نے کہا کہ یہ انگور میں مجھے مردوں کی بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مردوں کی بدبو آ رہی ہے۔ تو ان شخص نے کہا کہ نہیں استاد جی، میں تو خرید کر لایا ہوں یہ انگور، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ان میں سے مردوں کی ہی بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے میں پوچھ کر آتا ہوں، ٹھیک ہے، جس سے میں انگور لایا ہوں۔ اب یہ اسی انگور والے کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھئی میرے استاد کو اس میں سے کیا مردوں کی بو آ رہی ہے، کیا بات ہے ایسی، ہاں۔ تو پتہ لگایا کسی اور سے، اس نے نہیں بتایا، کسی اور سے پتہ لگایا کہ اس شخص نے قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں اس نے انگور کی بیل لگائی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس انگور میں سے کیا آ رہی تھی، مردوں کی بو آ رہی تھی۔ اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے ساتھیوں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود بھی بچاتے ہیں، یعنی پہلے تو یہ لوگ خود بچتے تھے، خود بچتے آج اتنا ٹائم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود بچا رہے ہیں، کہ جو زمین قبضہ ہوئی ہوئی تھی نا وہاں اس نے کیا بیل لگا رکھی تھی قبرستان میں، تو اس لیے ان کو پہلے آ گئی کہ نہیں یہاں سے مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ الحمدللہ اگر انشاءاللہ ہم بھی بچیں گے نا ساتھیوں، ہاں ہم بھی تقوی اختیار کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بچائیں گے، ہاں ہم پھر یہ ٹینشن بھی نہیں رہیں گی بھائی ہم وہاں کیسے جائیں، ان کا تو یہ حرام ہے، ہم کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو خود بچائیں گے، ہم نیت تو صحیح کریں نا ساتھیوں۔ اور دیکھیے ایک شخص تھے بہت زیادہ کیا تھے، تبلیغ والے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جماعت لائن سے جڑے ہوئے تھے، جماعت میں جایا کرتے تھے، تو جن کو بھی ان سے وقت لینا ہوتا تھا نا، کوئی شخص کہتے تھے بھائی ہمارے یہاں آپ تبلیغ کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک شرط پر کیا کرتے تھے تبلیغ، کہ اگر آپ لوگ مطلب مجھ سے تبلیغ کرانا چاہتے ہیں تو میں اپنا سب کچھ کھانے پینے کا سامان سب کچھ میں اپنا خود لاؤں گا، ٹھیک ہے، میں اپنا پرسنل رکھوں گا۔ تو اس شرط پر وہ کیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے لوگوں کے یہاں۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں وہ ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ویسے وہ اپنے ساتھ ایک ہی شخص رکھا کرتے تھے جو ان کا کھانا بنایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس شہر کا بڑا آدمی ان شخص سے ملنے آیا اور کہنے لگا کہ آپ سے دعا کی درخواست ہے، ٹھیک ہے، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، آپ دعا کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بات چیت کرنے لگے تو ان کا جو خادم تھا وہ کھانا بنا کر لے آیا اور اس نے دسترخوان پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ چلے گئے نا، جو بڑے آدمی ان سے ملنے آئے ہوئے تھے تو وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، ابھی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے خادم کھانا رکھ کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ استاد جی دیکھیے کھانا تو میں نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہا کہ بس میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کہ پلیز بتا دیجئے، یہ میں نے خود بنایا ہے۔ تو کہا کہ میں اس لیے نہیں کھاؤں گا، یہ جو شخص آیا تھا بڑا آدمی، اس نے داڑھی کٹوائی ہوئی تھی، اس نے سنت کے خلاف کام کیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ بیٹھا تھا یہاں پر تو اس نے تھوڑا سا میرا کھانا اپنے ہاتھ سے سائڈ کر دیا تھا، اس وجہ سے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ الحمدللہ کیا اعلی درجے کا ان کا تقویٰ تھا ساتھیوں، کیا اعلی درجہ، یعنی کہ اگر کسی نے سنت کے خلاف والے نے
हाँ, सुन्नत के खिलाफ काम कर रखा है उसने, यानी उसने दाढ़ी मुड़ा रखी है, तो इस वजह से उसका हाथ लगा, यानी उसने साइड ही किया था उस खाने को, तो इस वजह से उन्होंने खाना नहीं खाया। इतना तकवा था इन लोगों के अंदर, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए एक शख्स थे, ये भी बहुत ज़्यादा तबलीग वाले थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, इनकी मजलिस में साथियों बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आलिम इमाम लोग आते थे, ठीक है, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे ये, ठीक है। तो ये मस्जिद में बैठे हुए थे, तो सब आ गए, है ना, मजलिस लग गई। तो इन्होंने बताया सबसे स्टार्टिंग में क्या बात शुरू कर दी कि आज मेरे ना बताए पेट में दर्द था। अभी इन्होंने बात स्टार्ट की कि मेरे पेट में दर्द था और मेरी जो गैस है ना वो पास नहीं हो रही थी, ठीक है, यानी हवा पास नहीं हो रही थी, हवा बाहर नहीं हो रही थी, मेरे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था। इतना दर्द था कि मुझे दिन में ही तारे नज़र आ रहे थे, ठीक है, दिन में ही तारे नज़र आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज इंतकाल कर जाऊंगा। तो इतने बड़े बड़े क्या थे कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए, आलिम मुफ्ती लोग बैठे हुए, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं कि ये मौलाना साहब क्या बातें लेकर बैठ गए, ये कैसी बातें हैं कि हवा पास नहीं हो रही, ये भी कोई बताने की बात है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लोगों ये बताओ कि जो बंदा एक हवा पास करने के लिए भी, हाँ, गंदी हवा को बाहर निकालने के लिए भी किसी जात का मोहताज है, तो वो क्या कभी बड़ा बोल बोल सकता है? तो सबने कहा कि नहीं मौलाना जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वाकई हम हर चीज़ में अल्लाह के मोहताज हैं। हाँ, हम बड़ा अल्फाज बड़े बोल नहीं बोल सकते। तो इन्होंने कहा फिर सुनो कि मेरे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ठीक है, और उन्होंने मुझे कहा है कि जैसी आपने एक जमात तैयार कर रखी है सुन्नत के इत्तबा करने वालों की, यानी सुन्नत को फॉलो करने वालों की, ऐसी दुनिया में कोई जमात नहीं है। तो बताओ जब मैं एक हवा का मोहताज हूँ तो क्या फिर मैं हर काम में अल्लाह का मोहताज नहीं हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ साथियों, यानी क्या बताया जा रहा है, ये पहले ही इस चीज को बता रहे हैं कि देखिए मेरे पेट की हवा पास नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह का मोहताज हूँ। तो ये जो मैंने तैयार की है जमात, इसके लिए भी मैं क्या अल्लाह का मोहताज था, तब जाकर मैंने क्या की, ये जमात तैयार की। यानी किस लिए बताया ये पहले इन्होंने कि मेरी शोहरत ना हो, मेरी बड़ाई ना हो, इस वजह से इन्होंने ये पहले वाकया बताया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकेंड। और एक और शख्स थे, पता है ये हाफिज थे और ये नाबीना थे, ठीक है। तो ये मदरसे में रहा करते थे। तो एक बार इन्होंने देखा कि मदरसे की छत में भींडे होती है ना, जो भींडे, उन्होंने छत्ता लगाया हुआ है, ठीक है, छत्ता बनाया हुआ है और बहुत सारे भींडे जमा है वहां पर, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि क्या मैं ये ना करूं कि मैं इनको, इनके जो छत्ता है इसको आग लगा दूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब देखिए ये नाबीना पूरी तरीके से नहीं थे, इनको थोड़ा सा नजर आता था, ज्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन लोग इन्हें हाफिज नाबीना के नाम से जाना करते थे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि एक डंडा लिया, तो उस पर कपड़ा बांधा और तेल लगाया और वहां पर आग लगा दी। अब देखिए क्या हुआ कि वो जो लकड़ी की छत थी, ठीक है, और वो फैलते फैलते क्या हुआ कि कहीं कई घर जल गए उससे, ठीक है, कई घर जल गए, मोहल्ले के काफी घर जल गए, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब देखिए बहुत पहले जमाने की बात है, ठीक है, तब का 1 रुपया भी बहुत ज्यादा हुआ करता था साथियों, ठीक है। और उस जमाने में उनका मतलब सब मोहल्ले वालों का और मदरसे वालों का कितना नुकसान हुआ, 30,000 रुपए का, ठीक है, कितना, 30,000 रुपए का। अब देखिए कितना बैठता होगा 30,000 रुपए, है ना। तो क्या हुआ, तो इन ये डर के मारे ना ये छुप गए कहीं जाकर, ठीक है। अब उनके उस्ताद जी आए, उन्होंने देखा कि भाई ये क्या किया इन्होंने, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह की मर्जी, ठीक है। अब क्या हुआ साथियों कि जो उनके उस्ताद थे, इनके पास एक शख्स आए मिठाई लेकर और कहने लगे देखिए उस्ताद जी, मेरे यहाँ पर ना बेटी हुई है, तो मैं मिठाई देने आया हूँ आपके यहाँ, और आपकी वो नाबीना जो है ना, नाबीना हाफिज नाबीना है, उनके लिए भी मिठाई है, ठीक है, उनको भी आप दे देना, ठीक है। अभी शख्स चला गया मिठाई देकर, तो ये हाफिज नाबीना को ढूंढ रहे हैं इनके उस्ताद, ठीक है, सबको मिठाई देकर उनको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ चले गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि चलिए कोई बात नहीं, वो नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं उनकी फिलहाल मिठाई अपने चादर के पल्लू में बांध रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने चादर के पल्लू में बांध ली। तो एक शख्स ने देखा कि अच्छा ये तो नाराज नहीं है अपने हाफिज नाबीना शागिर्द से, ठीक है। तो किसी शख्स ने देखा था ना, तो उन शख्स ने जाकर बताया कि जो आपके उस्ताद जी हैं ना, उन्होंने आपकी मिठाई को पल्लू में बांधा हुआ है, ठीक है, तो आप आ जाइए, वो आपसे नाराज नहीं है। तो ये बड़े खुश हुए कि इतना ज्यादा मैंने नुकसान कर दिया और मेरे उस्ताद जी मुझसे नाराज नहीं, तो बहुत खुशी की बात है। फिर वो आए ना, दौड़ कर आए, तो उन्होंने मिठाई दी, खाई, ठीक है। अब देखिए एक दिन क्या हुआ कि इनका बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कई साल तक अच्छा चला ये मामला, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जुम्मा का दिन था, ठीक।
تو یہ جو نابینا تھے نا انہیں کم نظر آتا تھا، تو یہ ایک بار کیا ہوا داڑھی بنا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا وہ جو داڑھی تھی نا ان کی تھوڑی ایک مٹھی ہوتی ہے نا ساتھیوں سنت ہے ایک مٹھی، تو ایک مٹھی سے کم ہو گئی ان کی، ٹھیک ہے، یعنی خط ہو گیا وہ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھا انہوں نے کیا کیا پھر نماز بھی پڑھا دی اسی میں، تو یہ استاد جی سے جب ملے جا کر تو استاد جی نے کیا کہا کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے، یہ داڑھی کہاں چلی گئی آپ کی، ایک مٹھی ہونی چاہیے اس سے کم کیوں ہو رہی ہے، کہا کہ استاد جی یہ جانے میں مجھے دکھا نہیں تھا اچھے سے اس لیے ہو گئی ہے، تو ان کے استاد جی نے پتہ کیا کہا ان سے کہ آپ نے یہ سنت کے خلاف کام کیا ہے، آپ نے یہ سنت کے خلاف کام کیا ہے کیونکہ ایک موٹی ہی رکھنا سنت ہے، اس سے کم آپ کی ہو گئی ہے، اب آپ یہاں سے اپنا کیا ہے بوری بستر اٹھائیں، ٹھیک ہے، سامان اٹھائیں اور یہاں سے دفع ہو جائیں۔ دیکھیے اس سے کیا پتا چلا ہے ساتھیوں ہمیں کہ 30,000 کا نقصان ہوا، وہ دنیاوی نقصان تھا، اس پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، ناراضگی بھی ظاہر نہیں کی اور کہا کہ جو اللہ کی مرضی، ہاں ایک سنت کو اگر انہوں نے غلطی سے بھی چھوڑا ہے تو اس پر انہوں نے ان کو مدرسے سے باہر نکال دیا، الحمدللہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ ان لوگوں کو سنت کی قدر تھی، اور آج ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمیں کتنی ساری سنتیں پتہ ہیں الحمدللہ، اور ہم دیکھیں خود اپنی زندگی میں ہم کتنی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، تو یہی تو تھے نا، انہی کو تو ہوگی نا شفاعت نصیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی تو لوگ ہوں گے نا حوض کوثر پر، اگر ہم انشاءاللہ ہم بھی ایسی ہی قدر کرنے والے ہوں گے نا، ہم بھی ایسی ہی قدر کرنے والے ہوں گے سنتوں کی، تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ تو رتبہ ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ، ساتھیوں تو انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ایک اور ولی اللہ تھے، تقوی والے شخص تھے، ٹھیک ہے، ان کا کیا معمول تھا کہ یہ ہر وقت اپنے ساتھ چھتری رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، چھتری رکھا کرتے تھے، سردی ہو گرمی ہو۔ اب کسی شخص نے ان سے پوچھا، اب دیکھیے یہ عام آدمیوں کو مطلب جواب نہیں دیا کرتے تھے، تو کسی عالم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے، چلیے گرمی میں سمجھ آتا ہے کہ چھتری دھوپ کے لیے ہے بارش کے لیے، ٹھیک ہے، سردی میں چھتری کیوں، یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دھوپ سے یا بارش سے بچنے کے لیے نہیں رکھتا چھتری، میں تو اس لیے رکھتا ہوں کہ جو نامحرم عورت میرے پاس سے گزرتی ہے، ادھر سے گزرتی ہے میں ادھر کر لیتا ہوں، ادھر سے گزرتی ہے میں ادھر کر لیتا ہوں، یعنی میں نامحرم کی کیا بتایا کہ نامحرم کے کپڑوں پر بھی نگاہ نہیں ڈالنا چاہتا، اتنا زیادہ وہ نگاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے الحمدللہ۔ دیکھیں ساتھیوں چند واقعات میں اس پر بتاتی ہوں، چھوٹی چھوٹے سے پوائنٹ ہیں کہ بتایا کہ جو بد نظری کرتا ہے اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کو باتیں یاد نہیں رہتی، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسا، ہے نا، ہم سوچے سبھی کہ ہماری بھی باتیں یاد نہیں رہتی، تو پھر ہم بد نظری کرتے ہیں۔ کہا کہ لذت نہیں آتی، عبادتوں میں لذت نہیں آتی، نمازیں پڑھ رہے سب کچھ کرے لیکن مزہ ہی نہیں آ رہا، وہ کس لیے، کیونکہ بد نظری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا کہ مطلب اگر کوئی انسان اچھا ہے، گورا چٹا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر کیا ہوگا، سیاہی ہوگی، کالا پن ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بد نظری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتایا کہ جو بد نظری نہیں کرتا، الحمدللہ جو بد نظری نہیں کرتا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہر شخص خوف کی وجہ سے رو رہا ہوگا، لیکن جو بد نظری نہیں کرے گا تو وہ مطمئن کھڑا ہوا ہوگا، یعنی جو نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوگا نا، اس دن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو اللہ کے خوف سے جھکا لیا کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کیا دیتے ہیں اور بتائے گی جو بد نظری نہیں کرتا اس کو حلاوت نصیب ہوتی ہے ایمان کی، اس کو عبادتوں میں بہت مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیں یہ شخص اتنی زیادہ حفاظت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو کیا انعام دیا دنیا میں ہی، کہ یہ امام تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک بار انہوں نے تکبیر اولیٰ نا بہت لیٹ کر دی اور سب جو تھے نا پیچھے نماز پڑھنے والے وہ ویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے نماز پڑھا دی اس کے بعد ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے تکبیر اولیٰ اتنی لیٹ کیوں کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کی ہے میں نے کیونکہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار نہیں کرا دیتا میں نماز شروع نہیں کرتا، الحمدللہ، یعنی یہ نظروں کی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے نا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نماز میں ہر نماز میں ان کو اپنے گھر کا دیدار کرایا کرتے تھے، الحمدللہ۔ اب دیکھیے ایک اور شخص کی بات ہے کہ ایک استاد تھے تو ان کے شاگرد نے ان کی دعوت کی اپنے گھر پر، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کھانا پیش کیا اپنے استاد کے سامنے، تو ان کے استاد نے کہا کہ بھئی آپ کے یہاں خنزیر بنا ہے، اب یہ ڈر گئے، یہ گھبرا گئے کہ استاد جی نہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں خنزیر کیوں بنے گا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس میں سے خنزیر کی بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ چلیے استاد جی میں پوچھ کر آتا ہوں اپنی اماں جان سے، ٹھیک ہے، اب وہ گئے اماں جان کے پاس، کہنے لگے کہ اماں جان میرے استاد جی کہہ رہے کہ آپ کے یہاں خنزیر بنا ہے، یہ کیا بات ہے،
تو ان کے اما جان نے کہا اوہو، آج میری خادمہ نے کھانا بنایا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی وہ امام آپ کے یہاں پر آئیں گے نا تو میں ان کے لیے کھانا بناؤں گی، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو اجازت دے دی تھی، اب وہ اپنے گھر سے کھانا بنا کر لائی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پتا کیا کہ خادمہ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں، تو دیکھا کہ وہ خادمہ کے جو شوہر تھے وہ کماتے تو حلال تھے لیکن بینک میں ان کے پیسے جمع تھے، ٹھیک ہے، بیاج کے طور پر، ٹھیک ہے، بیاج لگ کر آتا تھا، تو اس وجہ سے ان کے کھانے میں خنزیر کی بو آ رہی تھی، ساتھیو اللہم حفظنا منہ، اور یہ شخص کو پتہ چل گیا کیونکہ یہ تقوی والے شخص تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی بچا لیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے ساتھیو، تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ جیسے شخص تھے نا، ان جیسے شخصوں کے جیسا ہمارے اندر بھی تقویٰ پیدا فرمائے، ہاں انشاءاللہ، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ کو لائیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، ہمارا درس کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ۔